بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا تعلق ایک واقعے کی طرف ہے، اور یہ واقعہ منسوب ہے ایک بہت بڑے ولی، ایک بہت بڑے تابعی اور ایک بہت بڑے محدث کی طرف۔ ان محدث، ان تابعی اور ان ولی اللہ کا نام ہے حضرت ابو حازم۔ اصل نام ان کا سلمہ ہے اور والد کا نام دینار ہے۔ آپ بہت جلیل القدر تابعی اور بہت بڑے محدث، فقیہ، واعظ اور عابد و زاہد تھے۔ محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ آپ کے زمانے میں کوئی آپ کا مثل نہ تھا۔ آپ مدینہ طیبہ کے قاضی اور شیخ تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ آپ مسجد مدینہ میں فجر اور عصر کے بعد وعظ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی سے بہرہ مند فرمایا تھا، اس لیے آپ نہایت ہی حکیمانہ کلام فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتے جب تک تم میں 3 باتیں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1، اپنے سے زیادہ درجہ رکھنے والوں کی جستجو میں نہ رہو۔ نمبر 2، اپنے سے کم درجے والے کی تحقیر نہ کرو۔ نمبر 3، اپنے علم سے دنیا حاصل نہ کرو۔ فرمایا، اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنی برائیاں چھپاتے ہو۔ فرمایا، ایسی تمام چیزیں جن کی وجہ سے تمہیں موت کا آنا گراں گزرتا ہو وہ چھوڑ دو، پھر جس وقت بھی موت آ جائے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا، جو بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان فرائض و تعلقات کو اچھا اور درست رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور بندوں کے تعلقات کو درست رکھتا ہے، اور جو بندہ اپنے اور اپنے رب کے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اور دوسرے بندوں کے درمیان فرائض میں کوتاہی پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک شخص سے تعلقات خوشگوار رکھنا بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رکھنے سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی اگر ایک اللہ سے تعلق خوشگوار ہوگا تو ساری دنیا سے تعلق خوشگوار ہو جائیں گے۔ 140 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک اموی حکمران سلیمان بن عبد المروان بن ملک کا بیٹا اور ولید بن عبد الملک کا حقیقی بھائی تھا۔ سلیمان بعض حیثیتوں سے اپنے پیشروؤں سے زیادہ بہتر حکمران ثابت ہوا تھا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ، جو سینکڑوں کارناموں سے بڑھ کر ہے، یہ ہے کہ اس نے اپنے حقیقی اولاد اور سگے بھائیوں کی موجودگی کے باوجود اپنے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی تھے جنہوں نے اموی سلطنت کو خلافت راشدہ کے قالب میں بدل دیا تھا۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں سلیمان بن عبد الملک کی حضرت ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات اور بات چیت کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ جہاں اپنی نہایت ہی اثر انگیز اور سبق آموز ہے، وہیں اس سے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت و بے باکی کی حق گوئی اور صاف گوئی اور استغناء بے نیازی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک مکہ مکرمہ جاتے ہوئے مدینہ طیبہ سے گزرے تو چند روز وہاں قیام کیا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ مدینہ طیبہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص ہیں۔ سلیمان نے اپنا آدمی بھیج کر ان کو بلوایا۔ جب وہ تشریف لائے تو سلیمان نے کہا کہ اے ابو حازم، یہ کیا بے مروتی اور بے وفائی ہے؟
ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امیر المومنین، آپ نے میری کیا بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہے؟ سلیمان نے کہا کہ مدینہ کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو واقعے کے خلاف ہے۔ آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے، نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا۔ ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، تو بے وفائی کیسی؟ سلیمان نے جواب سن کر ابن شہاب، زہری اور حاضرین مجلس کی طرف التفات کیا تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا، آپ نے غلطی کی۔ اس کے بعد سلیمان نے روئے سخن بدل کر کچھ سوالات شروع کر دیے۔ سلیمان: اے ابو حازم، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ ابو حازم: وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں۔ سلیمان نے تسلیم کیا اور پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ ابو حازم: نیک عمل کرنے والا تو اللہ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے پاس حاضر کیا جائے۔ سلیمان یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے۔ ابو حازم: اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ لگ جائے گا۔ سلیمان: قرآن کی کس آیت سے یہ پتہ چلے گا؟ ابو حازم: اس آیت سے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یعنی بلا شبہ نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں سے ہیں اور نافرمان دوزخ میں۔ سلیمان: اللہ کی رحمت تو بڑی ہے، وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہے۔ ابو حازم: ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے۔ سلیمان: ابو حازم، اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ابو حازم: وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ سلیمان نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ ابو حازم نے فرمایا، فرائض و واجبات کی ادائیگی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ۔ سلیمان: کون سی دعا قابل قبول ہے؟ ابو حازم: جس شخص پر احسان کیا گیا ہو، اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب الی القبول ہے۔ سلیمان: صدقہ کون سا افضل ہے؟ ابو حازم: مصیبت زدہ سائل کے باوجود اپنے افلاس کے لیے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس سے پہلے احسان جتلائے نہ ٹال مٹول کر کے ایذا پہنچائے۔ سلیمان: کلام کون سا افضل ہے؟ ابو حازم: جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی ضرورت اور امید وابستہ ہو، اس کے سامنے بغیر کسی رو رعایت کے حق بات کہہ دینا۔ سلیمان: کون سا مسلمان سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہے؟ ابو حازم: وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت کام کیا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو۔ سلیمان: مسلمانوں میں کون شخص بے وقوف اور احمق ہے؟ ابو حازم: وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں امداد کرے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا۔ سلیمان: آپ نے صحیح فرمایا، ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو حازم: مجھے اس سوال سے معاف رکھیں تو بہتر ہے۔ سلیمان: نہیں، آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں۔ ابو حازم: امیر المومنین، آپ کے آباء و اجداد نے بزور شمشیر لوگوں پر تسلط کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت قائم کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں
اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ حاشیہ نشینوں میں سے ایک شخص نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف ابو حازم کی اس صاف گوئی کو سن کر کہا کہ ابو حازم تم نے یہ بہت بری بات کہی۔ ابو حازم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی جس کا ہم کو حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء سے اس کا عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں کو حق بات بتلائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ سلیمان: پھر اب ہمارے درست ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ابو حازم: تکبر چھوڑ دو، مروت اختیار کرو اور حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ تقسیم کرو۔ سلیمان: کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں؟ ابو حازم: خدا کی پناہ۔ سلیمان: یہ کیوں؟ ابو حازم: اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں تمہارے مال و دولت اور عزت و جاہ کی طرف کچھ مائل ہو جاؤں جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے۔ سلیمان: اچھا، آپ کی کوئی حاجت و ضرورت ہو تو بتلائیے، ہم اس کو پورا کریں گے۔ ابو حازم: ہاں، ایک حاجت ہے کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سلیمان: یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ ابو حازم: پھر مجھے آپ سے کوئی اور حاجت مطلوب نہیں۔ سلیمان: اچھا، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ ابو حازم: یا اللہ، اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ بندہ ہے تو اس کے لیے دنیا و آخرت کی بہتری کو آسان بنا دے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور پسندیدہ کاموں کی طرف لے آ۔ سلیمان: آپ نے بس کر دیا، کچھ مزید فرمائیے۔ ابو حازم: میں نے اختصار کے ساتھ اکثر باتیں کہہ دی ہیں، اگر آپ ان کے اہل ہیں تو فبہا، ورنہ مجھے ایسی کمان سے تیر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں جس کی تانت نہ ہو۔ سلیمان: مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ ابو حازم: مختصر یہ کہ اپنے رب کی عظمت و جلال اس کے درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا حکم دیا ہے۔ ابو حازم جب واپس تشریف لے گئے تو سلیمان نے 100 اشرفیاں ہدیہ کے طور پر آپ کی خدمت میں بھیجیں اور لکھا کہ یہ آپ اپنے کاموں میں صرف کیجئے، مزید بھی میں آپ کی طرف پیش کروں گا۔ ابو حازم نے ایک خط کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ اس خط کے آخر میں لکھا تھا کہ اگر یہ 100 اشرفیاں میرے کلمات کا معاوضہ ہیں تو میرے نزدیک مردار خون اور خنزیر کا گوشت اضطراری حالت میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور اگر اس لیے بھیجی ہیں کہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے موجود ہیں، اگر سب کو آپ نے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔